سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بھی حضور سے کہتی حضور اسے ٹالتے نہیں تھے، اور اہل تصوف نے لکھا ہے آج بھی سیدہ کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ مخدرات اسلام کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے مکمل کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اس بے حیائی کے ماحول میں، جبکہ میڈیا بے لگام ہے، سوشل میڈیا قیامت ڈھا رہا ہے، آنکھوں سے حیا اڑ گئی ہے، سوچوں میں آوارگی آ گئی ہے، لباس سمٹ سمٹ کے بالکل واجبی سا رہ گیا ہے، اور حیا قصہ پارینہ بن گیا ہے۔ یہ اڑتے ہوئے آنچل، لہراتے ہوئے دوپٹے اور جو ہے وہ بکھرے ہوئے بال، یہ حیا کے جنازے سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے، اور بازاروں میں صنفی آزادی اور جنسی بے رہروی اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، تو آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کو خضر راہ بنائیں۔ جب لبوں پہ قرآن کے نغمے ہو اور آٹا پیسا جا رہا ہو، تو پھر وہ گندم اور وہ آٹا جب بچے کھائیں گے تو پھر حسین ابن علی کے کردار ہی پیدا ہوں گے۔ لیکن تھرکتی تصویریں اور نیم برہنہ شکلیں اور کانوں میں جو ہے وہ میوزک کی آوازیں، اور ماں اس ماحول میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، تو بچہ حسین ابن علی کا جانشین تو نہیں بنے گا۔ کوئی اداکار تو بن سکتا ہے، کوئی گلوکار تو بن سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی کا جانشین نہیں بنے گا۔ تو ماؤں کو کامل اکمل نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اختیار کرنا چاہیے، اس نمونے کو لے کے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ آج ہم دلیلیں دیتے ہیں، میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں، اسلام تنگ نہیں ہے، تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے۔ میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، یہ دلیلیں دینے والے سوچیں کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا۔ بس ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزارنی ہے۔ پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے پردے کا عالم یہ ہے، اہل سیر نے لکھا ہے، کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو 70,000 حوروں کے جلوہ میں ہوں گی، اور جب گزرے گی تو آواز آئے گی، اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں، اپنی نظریں نیچی کر لو، محمد کی صاحبزادی گزر رہی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ اعزاز دے گا، ان کو تکریم دے گا، ان کو عزت نصیب کرے گا۔ تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری۔ آج کی عورت کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نماز روزہ اور یہ امور نہیں بجا لا سکتی، بچوں کا بوجھ اتنا ہے، ان کی تربیت اور ان کو کھانا دینا، ان کو دودھ دینا، بار بار جو ہے وہ ان کا لباس تبدیل کرنا، کب وقت ہوتا ہے، میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کیسے میں ان کو جو ہے بچوں کو کروں اور اس کے بعد عبادات بھی وقت پہ کر سکوں۔ تو یہ بڑا مشکل ہے۔ وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندھوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، اور مصلی بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری ساری رات قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے، اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکوں۔ تو انہیں شکوہ رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا۔ سارا دن روزے سے گزرتا ہے، رات قیام میں، رکوع اور سجود میں گزرتی ہے، اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پلنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا، کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی۔
تو ان کی زندگی ہمارے لیے، ہماری مخدرات اسلام کے لیے، بہنوں بیٹی اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔